نواز رسول امت مسلمہ کے پاسبان، شریعت مصطفیٰ کے نگہبان، عشق و معرفت والوں کے پیشوا و امام، اور راہ سلوک کی منزلیں طے کرنے والوں کے لیے مقتدا و رہبر، ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو پورے بر صغیر میں، ہند و پاک وغیرہ میں کنڈے کی نیاز منائی جاتی ہے۔ خوش عقیدہ مسلمان کھیر پوری وغیرہ بناتے ہیں، اور اس پر پھر حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے، اور جب تک عشاق زمین پر ہیں یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 80 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ 80 ہجری میں آپ کے والد امام محمد باقر، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے۔ امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولائے کائنات تاجدار حلعتہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے۔ تو باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا کائنات تک پہنچتا ہے، اور ماں کی طرف سے آپ کی والدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ام فروہ بیٹی ہے حضرت امام قاسم کی، قاسم بیٹے حضرت محمد کے، محمد بیٹے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے۔ تو آپ ماں کی طرف سے صدیقی اور باپ کی طرف سے آپ علوی اور فاطمی ہیں۔ ماں کی طرف سے سلسلہ نسب آپ کا سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے۔ تو آپ تعلق دیکھیں کتنا گہرا ہے نبی کی آل کا، نبی کے اصحاب کے ساتھ، نبی کی آل کا، نبی کی اولاد کا، نبی کے صحابہ کے ساتھ تعلق دیکھیں کتنا گہرا ہے۔ یہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ 12 اماموں میں سے چھٹے امام، جو ائمہ اہل بیت اطہار جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت مولا علی، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، امام زین العابدین، امام محمد باقر، اور چھٹے امام ہیں حضرت امام جعفر صادق۔ اب امام جعفر صادق کی اولاد میں 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم، 8ویں امام حضرت علی رضا، 9ویں امام حضرت امام تقی، 10ویں امام حضرت امام نقی، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری، اور 12ویں جو امام ہیں وہ حضرت امام مہدی جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ تعلق دیکھو، میں آپ کو تعلق بتانا چاہتا ہوں، نبی کی آل کا اور نبی کے صحابہ کا آپس میں تعلق دیکھیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے لے کر چھٹے امام سے لے کر 12ویں امام تک، ان 6 اماموں کے، یا یہ کہنے 7 اماموں کے دادا اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو نانا ان کے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ جدا نہیں ہے، نبی کی آل اور نبی کے اصحاب آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کے گہرے ربط و ضبط ہیں۔ اور یہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، ولدنی صدیق مرتین، کہتے تھے لوگوں
ماں کی طرف سے گہرا ڈبل تعلق، ولدنی صدیق مرتین، وہ کہتے تھے صدیق اکبر سے دوہری نسبت مجھے ولادت کے معاملے میں، پیدائش کے معاملے میں حاصل۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایک شہزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، ادھر دیکھو، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی، حضرت عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر۔ اب محمد بن ابو بکر یہ چھوٹے بیٹے ہیں صدیق اکبر کے، عبد الرحمن بڑے بیٹے ہیں، دونوں سگے بھائی، ایک باپ کی اولاد۔ اب حضرت عبد الرحمن جو بڑے بیٹے ہیں صدیق اکبر کی، ان کی بیٹی حضرت اسما بنت عبد الرحمن، اور حضرت محمد بن ابو بکر جو ابو بکر صدیق کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے۔ مطلب حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد دونوں بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو یہ دونوں بیٹے آپس میں کیا بنتے ہیں؟ سمدھی، ایک کی بیٹی دوسرے کا بیٹا، آپس میں نکاح ہوا، اور ان کے نکاح سے پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ام فروا جو ہے یہ بہو ہے حضرت امام حسین کی، یہ بہو ہے حضرت امام زین العابدین کی، اور ام فروا کا نکاح ہوتا ہے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، ان کے ساتھ میں نکاح ہو رہا ہے کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی بھی اور نواسی بھی، ڈبل رشتہ ہے، پوتی بھی ہے نواسی بھی ہے۔ ان کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ حضرت مولا علی کے خاندان میں، حضرت مولا علی کے پوتے سے، امام زین العابدین کے شہزادے سے، امام حسین کی وہ بہو بن رہی ہے، امام محمد باقر سے نکاح ہوتا ہے ام فروا کا، اور ام فروا کے وطن سے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جس شہزادے نے جنم لیا، اس شہزادے کو سیدنا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ اور آپ کے فضائل و کمالات کی کیا بات کریں؟ باپ جو ہے حضرت امام محمد باقر ہے، دادا حضرت امام زین العابدین ہے، دادا وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے سلام بھیجا، حضرت امام زین العابدین کے لیے حضور نے سلام بھیجا تھا اپنے ایک صحابی کے ذریعے، اور امام محمد باقر وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا میرا ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام محمد باقر ہوگا، دنیا میں علم کی شمع اس کے نور سے روشن ہوگی، زمانے کو علم و حکمت کی خیرات امام محمد باقر سے ملے گی۔ یہ ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بشارت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سالوں پہلے دی تھی اور سلام بھیجا تھا امام محمد باقر کے لیے۔ امام جعفر صادق وقت کی قلت دامنگیر ہے، آپ کے شاگردوں میں آپ کے شاگردوں میں ابو موسیٰ جیسے بڑے لوگ، علم جبرا کا بانی، آپ کے شاگردوں میں داؤد دائی جیسے لوگ، آپ کے شاگردوں میں حضرت تصوف کے امام حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے شاگردوں میں امام الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ،
امام اعظم ابو حنیفہ، اور 2 سال آپ کی شاگردی میں رہنے کے بعد امام اعظم کون ہے نا جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ امام اعظم جن کا حنفی مسلک، ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں، دنیا بھر میں اربوں کی تعداد میں لوگ جن کے پیروکار ہیں، جن کے مقلد ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں شریعت میں، وہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو جب پتہ چلا کہ کوفہ میں نماز رسول حضرت امام جعفر صادق کی تشریف آوری ہوئی ہے، بڑے بڑے شاگردوں کے ساتھ زیارت کے لیے پہنچے۔ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے دیکھو، امام جعفر صادق کی زیارت کے لیے پہنچے، اور جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہے وہ درس و تدریس میں مصروف ہے، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے، سلام پیش کیا، آپ کے ساتھ میں بڑے بڑے فقہ کے امام ہیں، امام یوسف اور امام محمد جیسے لوگ۔ امام اعظم ابو حنیفہ ادب کے ساتھ جیسے ایک چھوٹا بچہ یا ایک شاگرد جیسے اپنے استاد کے سامنے 2 دانوں ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایسا ہی وقت کے اماموں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ جیسی قدامت شخصیت، جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا تھا میری امت میں عراق کا ایک شخص ایسا ہوگا جو علم اگر سریا پر بھی ہوگا، آسمانوں پر بھی، وہاں سے بھی لے کر آئے گا۔ اور اس حدیث سے پاک کا جو مصداق ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب بارگاہ امام جعفر صادق میں پہنچتے ہیں تو جیسے شاگرد ادب کرنے والا بڑا ادب شاگرد جیسے استاد کے سامنے 2 دانوں ادب کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھتا ہے، ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے۔ جب آپ کے شاگردوں نے دیکھا، امام اعظم کے بڑے بڑے شاگردوں نے دیکھا کہ ہمارا استاد جو ہے جس کی بارگاہ میں اس طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھا ہے، سب کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تاجدار حل عطا کے پوتے ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ ہاں، علم ظاہر اور علم باطن، شریعت و طریقت کے سنگم، امت مصطفی کے سلطان اور شریعت مصطفیٰ کے پاسبان و نگہبان حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام مالک جیسی عظیم شخصیت، نام سنا ہے امام مالک کا، شریعت کے بڑے امام امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امام مالک بھی شاگرد ہے حضرت جعفر صادق کے۔ ہاں، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ شاگرد ہے امام جعفر صادق کے، اور امام مالک کہتے ہیں کہ میں جب بھی بارگاہ امام جعفر صادق میں پہنچتا تو میں آپ کو ہمیشہ 3 کنڈیشن میں پاتا، 3 حالتیں ہوتی آپ کی۔ جب بھی میں جاتا تو میں دیکھتا یا تو آپ قیام میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے سر میں سجود ہے، حالت نماز میں ہے۔ یہ امام مالک کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ امام جعفر صادق کے بارے میں کہتے ہیں امام مالک میں جب بھی ان کی ملاقات کے لیے جاتا میں دیکھتا یا تو نماز میں کھڑے ہیں، یا تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا تو پھر حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ یہ 3 کنڈیشن ہوتی تھی آپ کی ہمیشہ۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فقہاء و محدثین جن کے یہاں علم کی خیرات لینے کے لیے جاتے تھے، آپ کا دربار جو ہے علم و حکمت کا مرکز و سینٹر ہوا کرتا تھا، وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 148 ہجری میں آپ کی شہادت، آپ کا وصال ہوا 15 رجب، کتنی تاریخ؟ 15 رجب، ابھی کتنی ہے؟ 18، تو آپ کا عرس کتنے دن پہلے ہوا؟ 3 دن پہلے۔
نیاز جو آپ کے نام سے منسوب ہے وہ 15 رجب کو ہونا چاہیے. تو کنڈے کی نیاز 15 رجب کو آپ نے وصال فرمایا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا.